الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعائے اللہ رب العزت میری زبان پر حق اور سچ جاری نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، شان حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چل رہی تھی، تو آج میں سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفت بتاؤں گا کہ وہ کس قدر سچ اور حق بولنے والے تھے اور صادق تھے، یعنی ہر وقت سچ بولتے تھے۔ حضرات ذی وقار، آپ اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ سچ بولتے تھے اور جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے۔ آپ کی ماں نے آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا ہر وقت سچ بولنا اور جھوٹ نہ بولنا۔ اس زمانے میں قافلہ پیدل جایا کرتا تھا۔ آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوئے۔ جب آپ ہمدان کے مقام پر جنگل سے گزرنے لگے تو 60 ڈاکوؤں نے آپ کے قافلوں کو لوٹ لیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک ڈاکو میرے پاس بھی آ گیا اور کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ ڈاکو مجھے اپنے سردار کے پاس لے گیا جہاں مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ آپ سے ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری واسکٹ میں سلے ہوئے ہیں۔ کہا کہ نکالو۔ آپ نے واسکٹ کو اتارا اور واسکٹ کے ٹانکے توڑنے شروع کر دیے۔ بظاہر تو آپ واسکٹ کے ٹانکے توڑ رہے تھے، لیکن حقیقت میں ڈاکو کی قسمت کو جہنم سے توڑ کر جنت سے جوڑ رہے تھے۔ عزیزان ذی وقار، ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا تم اگر یہ دینار چھپانا چاہتے تو چھپا بھی سکتے تھے، تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ سچ بولنے پر تمہیں کس نے آمادہ کیا؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جس وقت گھر سے چلنے لگا تو میری والدہ نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ میں اپنی دولت قربان کر سکتا ہوں، میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو جناب والا ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا تو ماں کو ناراض نہیں کر سکتا، ہماری زندگی گزر گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے، کیا ہماری معافی کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج بھی اگر تم توبہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کر دے گا۔ تو سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر صاحب نے توبہ کی اور وہ وقت کے امام بن گئے۔ جو قافلوں سے انہوں نے مال لوٹا تھا تو وہ سب کے سب ان کو واپس کر دیا۔ عزیزان محترم،
اس کے بعد جب سرکار غوث اعظم بغداد شریف میں پہنچے، وہاں پہنچ کر عظیم و شان درسگاہ جامعہ نظامیہ میں داخل ہوئے اور مشہور و معروف علماء کرام سے علوم کی تکمیل کی۔ آپ نے علوم فقہ، علوم حدیث، علوم تفسیر اور دیگر تمام علوم پر مہارت حاصل کی۔ آپ نے خود فرمایا، درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ تو یہ حضرت غوث اعظم کا مقام تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اپنی والدہ ماجدہ کو ایک دولت کی خاطر ناراض نہیں کرتے تھے۔ تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو دعائے اللہ رب العزت ہمیں سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل علماء کا امتحان کی غرض سے آنا، اس بارے میں ہم یہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں علماء کس غرض کے آئے تھے۔ دعائے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے پڑھا آپ لوگوں نے سنا، اگر اس میں کوئی غلطی خطا ہوگی ہو، خالق کائنات معاف فرمائے اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔